السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بار پھر کچھ تازہ خبریں اور تجزیے لے کر روشن پاکستان دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ ناظرین، ایک خبر تو آج کی بڑی افسوسناک یا دل آزار ہے کہ قائد اعظم کے نواسے کا کراچی کے ایک اسپتال میں انتقال ہوا، اور ان کی لاش کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اس پر بات کریں گے۔ دوسری خبر ڈاکٹر قدیر کے کیس سے متعلق ہے، جس میں عدالت نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں سے ملنا جلنا اور آزادہ نقل و حمل ڈاکٹر قدیر کا بنیادی حق ہے، لیکن اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے اس پر سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دیا، اس پر بات کریں گے۔ اور تیسرا جو بجٹ اجلاس چل رہا ہے گرما گرم قومی اسمبلی میں، اس میں پی ٹی آئی کے ارکان بھی اب اپنے دکھڑے سنانے شروع ہو گئے ہیں اور مطالبے کر رہے ہیں کہ جو وعدے ان کے علاقوں کے لیے کیے گئے تھے اور یا جو پارلیمنٹ میں رویہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے تجاویز دی ہیں جو بہت دیر سے انہیں یاد آئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو رکھنے نظر آنے شروع ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے وزیر مستعفی بھی ہو رہے ہیں اور ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، اس کی تفصیلات پر بھی بات کرنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ ناظرین، قائد اعظم جو بانی پاکستان ہے، صرف محسن پاکستان نہیں، بانی پاکستان ہے، اور ان کے لیے تو کچھ کہنا یا تفصیل میں جانا یا بتانا کسی بھی پاکستانی کو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، لیکن ان کی زندگی تو اللہ کی رضا تھی، یا کچھ عناصر کی خواہش کہہ لیں کہ بہت ہی مختصر رہی۔ پاکستان بننے کے بعد پھر ان کی بہن فاطمہ جناح جو ہیں، وہ بھی بانیان پاکستان اور تحریک پاکستان میں شامل تھیں، سرگرم رکن تھیں۔ ان کے ساتھ بھی جو سلوک ہوا وہ بھی اب ماضی کا قصہ ہے، لیکن یہ قائد اعظم کے باقی خاندان کا اگرچہ اس میں پاکستان کے بنانے میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن جو قائد اعظم کی خدمات تھی جنہوں نے ہمیں ایک آزاد وطن اتنی بڑی جد و جہد کے بعد لے کر دیا، اس کا تقاضا تھا کہ ہم کم از کم ان کے خاندان کو یا ان افراد کو جن کی ان سے خونی نسبت تھی، ان کو پارلیمنٹ میں مستقل ایک نشست نہ بھی دیتے کہ آئینی اور قانونی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو کم از کم اتنا ریوارڈ تو دے سکتے تھے کہ ان کے خاندان کے افراد کے لیے مستقل اتنا وظیفہ لگا دیتے کہ وہ باعزت زندگی گزار پاتے۔ لیکن ہم نے جب بھی قائد اعظم کے خاندان کے افراد کے حوالے سے کوئی خبر سنی، وہ ایسی ہی تھی کہ کوئی بس میں لٹک کے سفر کر رہے ہیں، یا ایک نواسے کو ایک پولیس اہلکار نے پکڑ کر تشدد کر کے مار دیا، اور وہ اپنے تعارف کراتا رہ گیا کہ میں قائد اعظم کا نواسا ہوں، قائد اعظم کا نواسا ہوں، لیکن وہ جاہل مڈل پاس کانسٹیبل اس کو جھوٹ سمجھتا رہا اور اپنا تشدد جاری رکھا اور مار دیا۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ واقعی نواسے تھے قائد اعظم کے، تو بھی یعنی عوام حکام بھی صرف افسوس کرنے کے علاوہ اس پہ کچھ نہ کر سکے۔ آج جب ایک اور خبر آئی ہے کہ قائد اعظم کے ایک نواسے جو عمر رسیدہ ہیں جن کا ہاسپٹل میں انتقال ہوا، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی میت کی تدفین کرنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی۔ ہم نے وہ میت چھیپا کے حوالے کر دی تدفین کرنے کے لیے۔ یہ قوم ہے ہم، جو ہم اپنے محسن اور بانی پاکستان اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں؟ ہم سے زیادہ ناشکرا، جاہل، بدقسمت قوم اور کون ہوگی؟ ہم صرف اور صرف ڈنڈے کے ہی غلام ہیں۔ ہم ڈنڈے والوں کو سلام کرتے ہیں اور انہی کی عزت کرتے ہیں، اور چاہے کسی اور کا کوئی بھی کردار رہا ہو، اس کی کسی بھی رشتہ دار تک کو بھی ہم پروٹوکول تو دور کی بات، عزت تو دور کی بات، شرعی تقاضے کے مطابق اس کی تدفین تک کے لیے ہمارے پاس وقت ہے اور نہ صلاحیت۔ انتہائی افسوسناک خبر تھی جس پر مجھے تو بہت دکھ ہوا۔ آپ کا ریئیکشن پتہ نہیں کیا ہوگا، جو بھی ہو اپنے کمنٹس میں بیان کیجیے گا۔ دوسری خبر پھر پہلی خبر بانی پاکستان کے حوالے سے تھی، تو دوسری محسن پاکستان کے حوالے سے ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کیس کی اپیل کی آج پھر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس میں عدالت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ڈاکٹر قدیر کا آزادانہ گھومنا پھرنا، اپنے رشتہ داروں عزیزوں سے ملنا جلنا ان کا بنیادی آئینی حق ہے، لیکن یہ عدالتیں پاکستان کی اس قدر مصلحت کوش اور عجیب ہیں کہ حالات کو دیکھتی ہیں، قانون اور انصاف کو نہیں دیکھتی۔
حالات کو دیکھتی ہیں، طاقت کو دیکھتی ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ کہنے کو کہا جاتا ہے کہ نظریہ ضرورت دفن کر دیا گیا، لیکن نظریہ ضرورت دفن کبھی نہیں ہوا، نہ اب تک نہیں ہوا۔ اور اس کیس میں بھی پھر حکومت کو یہ کہا گیا، اور حکومت ظاہر ہے جو ڈاکٹر قدیر کی نگرانی کر رہے ہیں وہ کون سی حکومت ہے یہ سب جانتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ بیٹھ کر بات کریں ڈاکٹر صاحب سے، اور ان سے مذاکرات کریں اور ان سے طے کر لیں کہ وہ کس حد تک آزادی دے سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی کوآپریٹ کریں اور اس مسئلے کو امیکیبلی حل کر کے 3 ہفتے کے بعد عدالت کو بتائیں۔ اب سیدھی سی بات ہے، اگر آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب سے یہ بات خود پوچھ لیں کہ بھائی، یا ان سے ان قوتوں سے کہ مسئلہ کیا ہے، آپ کو خطرہ کیا ہے، اس خطرے کو کور اپ کرتے ہوئے کورٹ یہ آرڈر کرے کہ اس حد تک ڈاکٹر صاحب کو آزادی دے دی جائے۔ یہ معاملہ پھر حکومتوں پہ چھوڑنا اور پھر 3 ہفتے کے لیے لٹکانا اور پھر اس کے بعد تاریخوں پہ تاریخیں، ہو سکتا ہے اگلے 3 ماہ بعد یا اگلی تاریخ پر اگر ڈاکٹر صاحب اور وہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی حل پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ آرڈر ہو جائے گا، لیکن یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے تحت ہوگا، عدالت کے فیصلے کے مطابق نہیں۔ اسی حوالے سے آج ایک بیان آیا سابق چیف جسٹس ارشاد حسن خان کا کہ اگر میں مشرف کے مارشاء اللہ کو غیر قانونی قرار دیتا تو کیا فوج واپس چلی جاتی؟ ایسا ہی ایک سوال مرحوم سعید الزمان صدیقی نے بھی کیا تھا، جسٹس سعید الزمان صدیقی نے، کہ بلکہ سوال نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا تنزیہ کہ فوج کے آتے ہوئے ٹینکوں کو ہم اپنے فیصلے کے ایک صفحے کا جو فیصلہ ہے اس کو موڑ کے اس کی نوک سے نہیں روک سکتے۔ اب جن ججوں کو اپنے آئین اور اپنے قانون کی قوت کا ادراک نہیں ہے، وہ ہمارے لیے منصف بنے بیٹھے رہے اور انصاف کرتے رہے۔ ناظرین، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کو آئین کی قوت کا اندازہ نہیں تھا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ سعید الزمان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کاغذ کے ایک صفحے سے ٹینک کو واپس نہیں موڑ سکتے تھے، اور ارشاد حسن صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا مشرف واپس چلا جاتا؟ جناب جج صاحبان، بالکل آپ روک بھی سکتے تھے، اس ٹینک کا رخ بھی موڑ سکتے تھے، اور مشرف واپس بھی جا سکتا تھا۔ آپ کا کام یہ سوچنا ہے ہی نہیں کہ آپ کے فیصلے کا اثر کیا ہوگا۔ آپ کا کام ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ سنا دیں کہ یہ آئینی اور قانونی طور پر عمل درست ہے اور یہ عمل غلط ہے، یا یہ عمل درست ہے یا غلط ہے، اور اپنے گھر چلے جائیں۔ اس کے بعد قوم جانے اور لا قانونیت کرنے والے جانے۔ یہ اگر آپ فیصلہ دے دیں کہ مارشاء اللہ غیر قانونی ہے، جس کو ظاہرہ یقیناً فوری طور پر پبلک بیکنگ تو حاصل ہوتی ہی نہیں، ووٹ کے ذریعے تو وہ آتی نہیں ہے، ان کے پاس صرف اور صرف ایک ویلیڈیٹی سپریم کورٹ کے حکم کی ہوتی ہے، وہ بھی اگر انہیں نہیں ملے گی تو اپنی قوم کو تو وہ شاید قابو کر لیں، لیکن جب اگلے دن وہ جائیں گے مختلف ممالک سے رابطے کرنے کے لیے، معاہدے کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر، تو انہیں ایک ہی جواب ملے گا کہ بھائی صاحب، آپ کی حکومت تو ویلڈ ہی نہیں ہے، نہ آپ کو عوام کی بیکنگ حاصل ہے، نہ آپ کو اپنے قانون کی، ہم آپ سے کیسے کوئی معاہدہ کریں، ہمارا تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جب انہیں انٹرنیشنل برادری ٹھکراتی تو وہ خود بخود واپس بھی جاتے یا پھر اس کا کوئی جمہوری حل بھی تلاش کرتے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اب آپ جو یہ سوالات کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے دراصل ضمیر کی خلش دبا رہے ہیں۔ اصل میں فیصلے کیے آپ نے دباؤ کے تحت اور اس خوف کے تحت جو آپ کو اس وقت درپیش تھے یا لاحق تھے۔ تو اب اگر یہ سوالات سامنے آئے گئے ہیں اور میرا یہ تجزیہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تجزیہ کسی نہ کسی سطح پر پہنچنا چاہیے، اور اس پر آئندہ کے لیے تو کم از کم سوچ بچار ہونی چاہیے کہ کیا ہم ہر غیر قانونی اقدام کو صرف مصلحتاً ویلیڈیٹ کرتے رہا کریں۔ ناظرین، بات چل رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، آج کل بجٹ اجلاس جاری ہے، اس میں اسپیکر صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو توہین پارلیمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ارکان خطاب کرتے ہوئے الفاظ کا خیال رکھیں، ہمارے پاس یہ اختیار ہمیں حاصل ہے کہ ہم ایسے ارکان کو اٹھا کے باہر بھجوا دیں۔ جناب اسپیکر صاحب کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب ان کی پارٹی باہر اسی پارلیمنٹ کے باہر بیٹھی تھی تو کیا کیا الفاظ استعمال کرتی تھی۔ ان کے وزیر ریلوے صاحب نے، جو آج تک مجھے تکلیف ہے جن الفاظ کی، وہ یہ ہیں کہ یہ لانتی پارلیمنٹ ہے، میں اس کو آگ لگا دوں گا۔ اس وقت اسپیکر صاحب کا ایک بھی مذمتی بیان تک نہیں آیا،
شاید میرا خیال ہے اس وقت وہ پارلیمنٹ کے تقدس، اس کی اہمیت اور اس کے رولز سے واقف نہیں تھے۔ چلو اب اگر وہ واقف ہو گئے ہیں تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی پوری پارٹی کے ارکان کو یہ سبق اچھی طرح پڑھا دیں، تاکہ آئندہ جب وہ اگر کبھی اپوزیشن میں ہوں تو دوبارہ پارلیمنٹ کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ ناظرین، جو وقت گزرتا جا رہا ہے اور حکومت مختلف موضوعوں پر اپنی کارکردگی کے حوالے سے اس کی پرفارمنس سامنے آ رہی ہے، ریٹنگ معیشت منفی چلی گئی ہے اور عوام کا برا حال ہوا جا رہا ہے۔ یہ صرف عوام ہی نہیں، اس کا ریفلیکشن وزراء میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ندیم افضل چند کے بارے میں خبر آئی تھی کہ وہ مستعفی ہو گئے ہیں اور وہ مستعفی ہو کر خاموشی سے ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ یہاں تک تو کسی نے تصدیق نہیں کی تھی، لیکن اب ندیم افضل چند کا اپنا بیان آیا ہے کہ میں والدین کی خدمت کے لیے کینیڈا آیا ہوا ہوں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا میں مستعفی نہیں ہوا، لیکن اب پتہ نہیں اس معاملے میں کتنی صداقت ہے کہ وہ مستعفی ہوئے ہیں یا نہیں۔ بہرحال تردید ان کے پاس طرف سے آ گئی ہے، تاہم یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ وہ اب فی الحال منظر پر نہیں ہیں اور کینیڈا میں اپنی والدین کی خدمت کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب فواد چودھری صاحب نے بھی وہ راز اگلنے شروع کر دیے ہیں کہ اسد عمر کو کس نے پارٹی وزارت سے ہٹوایا، اور پھر وزارت میں آنے کے بعد جہانگیر ترین صاحب کو کس نے پارٹی سے سائیڈ لائن کروایا۔ فواد چودھری صاحب کا یہ بیان کیا کسی نئے رخ سے چلنے والی ہواؤں کا پتہ دے رہی؟ یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چل سکے گا۔ ناظرین، جو اراکین بجٹ پہ خطاب کر رہے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ عدالت کو بجٹ کے حوالے عدالت کہہ رہا ہوں، پارلیمنٹ کو بجٹ کے حوالے سے تجاویز دینا۔ تو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک پی ٹی آئی کی رکن نے اپنی ہی پارٹی کو یہ وعدہ یاد دلایا ہے کہ وعدہ تو کیا گیا تھا جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنانے کا، لیکن اس کے لیے اس دوسرے بجٹ میں بھی کوئی رقم مختص نہیں کی گئی، بلکہ اس کے برعکس سننے میں انہوں نے کہا کہ یہ آ رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کی 40,000 ایکڑ زمین فوج کو الاٹ کی جا رہی ہے۔ 40,000 ایکڑ زمین وہ الاٹ کی جانی تھی جو بنجر ہے، لیکن وہ الاٹ کی جا رہی ہے جو آباد ہے۔ پہلے ہی ناظرین اکاڑا میں آئے دن ہم دنگا فساد دیکھتے ہیں۔ جنوبی پنجاب جو محرومیوں کی مات گیا ہے، جس کے بارے میں پھر یہ کہا گیا کہ آج کہ پورے پاکستان میں گیس ہے لیکن ان کے پاس گیس نہیں ہے، ان سے جب ان کی زمین بھی چھیننی شروع کر دی جائے گی اور جو ان کو صوبہ بنانے کا لالی پاپ دیا گیا تھا وہ بھی انہیں نہیں دیا جائے گا، تو پھر پی ٹی آئی کی اگلے آنے والے سالوں میں مقبولیت کیا ہوگی، یہ پی ٹی آئی کے ووٹر یا ان کے ارکان ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کچھ خبریں اور ان پر میرے خیالات، میرا تجزیہ۔ اس سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، اس کا آپ کو پورا حق حاصل ہے، اور میں کمنٹ میں آپ کے خیالات کا اور آپ کے رد عمل کا منتظر رہوں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔